قصہ ایک زنا کرنے والے مرد اور ایک عورت کا، جن کا فیصلہ ان کے قبیلہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا فیصلہ ان کے ایک یہودی عالم کے حوالے کر دیا۔ اس یہودی عالم نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ سنایا؟ سیرت انفو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا۔ اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حکم تمہیں ملے تو مانو اور یہ نہ ملے تو بچو۔ خیبر کے باشندوں میں سے ایک شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا، چونکہ دونوں صاحب ثروت اور اعلیٰ خاندان کے تھے، اس لیے یہود کے علماء نے حکم توریت کے مطابق ان کو رجم کرنا مناسب نہ سمجھا، اور آپس میں مشورہ کے بعد اس بات پر متفق ہوئے کہ وہ رسول جو یثرب یعنی مدینہ منورہ میں مبعوث ہوئے ہیں، ان کی کتاب میں رجم کا حکم نہیں ہے، اس لیے ان سے فیصلہ کروا لیا جائے، اور اس کے لیے ان کے ہم وطن پڑوسی یہودی قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے لوگوں کی سفارش لی جائے۔ حال ہی میں ان لوگوں کا ان سے صلح کا معاہدہ بھی ہوا ہے، وہ سفارش کریں گے تو آپ ضرور فیصلہ فرما دیں گے۔ چنانچہ دونوں مجرموں کو ایک جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیا گیا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر یہ مسئلہ دریافت کریں کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کا ارتکاب کر لے تو اس کی سزا کیا ہے۔ جانے والوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ اگر وہ کوڑا لگانے اور منہ کالا کرنے کا حکم دے تو ان کا دیا ہوا فیصلہ مان لینا، اور اگر رجم یعنی سنگسار کرنے کا حکم دے تو انکار کر دینا۔ اسی کی طرف قرآن مجید نے رہنمائی کی ہے، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا۔ کہتے ہیں یہ حکم تمہیں ملے تو مانو اور یہ نہ ملے تو بچو۔ جب یہ قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بڑوں سے ملاقات کر کے صورتحال سے آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیں۔ قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے لوگوں نے کہا، قسم خدا کی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تم لوگوں کو ایسی باتوں کا حکم دیں گے جو تم پسند نہیں کرو گے۔ اشراف یہود میں سے کعب بن اشرف، کعب بن اسد، مالک بن سیف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابو القاسم، ہم لوگ ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا فیصلہ فرما دیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کا ارتکاب کرے اور ثبوت بھی فراہم ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اشراف یہود، کیا تم لوگ میرا دیا ہوا فیصلہ مان لو گے؟ یہودیوں نے کہا، ہاں ہم مان لیں گے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین آیات رجم لے کر حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خداوندی کے مطابق دونوں کو سنگسار کرنے کا حکم دیا، لیکن یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے درمیان اور ان یہودیوں کے درمیان ان کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ کو فیصل بنائے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں سے فرمایا، اے یہودیوں، کیا تم لوگ ایک نوجوان ابن سوریہ کو جانتے ہو؟ تمہارے درمیان وہ کیسے آدمی ہے؟ یہودی کہنے لگے، جی ہاں، ہم انہیں جانتے ہیں، روئی زمین پر اس پایا کا کوئی عالم نہیں ہے، اور خاص کر توریت کا جتنا علم ابن سوریہ کے پاس ہے کسی عالم کے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن سوریہ کو بلا کر لاؤ۔ وہ لوگ گئے اور اس کو بلا کر لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ابن سوریہ ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ابن سوریہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہو؟ اس نے کہا، لوگ ایسا خیال کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یہودیوں، کیا تم لوگ ابن سوریہ کی بات مان لو گے؟ سب نے اقرار کیا، جی ہاں، ہم ان کی بات مان لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سوریہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے فرعون اور ان کے ساتھیوں کو غرق کر دیا، دریا میں راستہ نکال کر تم کو نجات دیا، بادل کو تمہارا سائبان بنا دیا، تمہارے کھانے کے لیے آسمان سے منسلوا اتارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتارا، جس میں تمام حلال و حرام چیزوں کے بارے میں بتا دیا۔ تم یہ بتاؤ کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو ان کے لیے تمہاری کتاب توریت میں رجم یعنی سنگسار کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ ابن سوریہ انکار نہ کر سکا اور اس نے بتایا کہ جی ہاں، ہماری کتاب توریت میں ایسے لوگوں کے لیے رجم کا حکم ہے۔ اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے اور مجھے عذاب نازل ہونے یا جلا دیے جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کبھی اس بات کا اقرار نہ کرتا، بلکہ میں ضرور اس بات کو پوشیدہ رکھتا۔ اب آپ یہ بتائیں، قرآن پاک میں اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 4 گواہوں کی شہادت سے زنا کا حکم صراحتاً ثابت ہو جائے تو قرآن پاک کے حکم کے مطابق مجرموں کو رجم کیا جائے گا۔ ابن سوریہ نے کہا، خدا کی قسم، یہی حکم توریت کا ہے۔ ابن سوریہ نے جب یہودیوں کے سامنے توریت میں آیت رجم ہونے کا اعتراف کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر بلند کی اور فرمایا، بے شک میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے اللہ عز و جل کی سنتوں میں سے ایک مردہ سنت کو زندہ کیا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابن سوریہ، یہ تو بتاؤ کہ حکم خداوندی میں تبدیلی کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی؟ ابن سوریہ نے کہا، جب ہم کسی امیر یا شریف آدمی کو پکڑتے تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور غریب آدمی پر حد جاری کیا کرتے تھے۔
اس وجہ سے شرفا میں زنا اور دیگر برائیوں کی کثرت ہو گئی۔ ایک مرتبہ جب بادشاہ کے چچا زاد بھائی نے زنا کیا تو اس پر حد جاری نہیں کیا گیا۔ پھر ایک دوسرے آدمی نے زنا کیا تو بادشاہ نے اس پر حد جاری کرنا چاہا، تو اس کی قوم کے لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے کہ جب تک بادشاہ کے بھائی پر حد جاری نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو کوئی بھی سزا نہیں دی جا سکتی۔ جب صورتحال ایسے ہو گئی تو علماء یہود نے امیر و غریب ہر ایک کے لیے یہ راہ نکالی کہ اب کسی کو سنگسار نہ کیا جائے گا، بلکہ اس کے بدلے 40 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کا منہ کالا کر کے اس کو گدھا پر گیش کرائے جائے گا۔ اسی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں۔ ابن سوریہ کی بات سن کر یہودی بہت بگڑے اور کہنے لگے، اے ابن سوریہ، تمہیں کچھ نہیں معلوم ہے اور تم کسی تعریف کے لائق بھی نہیں ہو۔ ہم لوگ بلا وجہ تمہاری شان میں قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ ابن سوریہ نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اللہ عز و جل اور آسمانی کتاب توریت شریف کی قسم دی تھی، اور تم لوگ جانتے ہو کہ بلا شبہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں۔ اگر میں اس نبی برحق کے سامنے جھوٹ بولتا تو مجھے عذاب الہی کے نازل ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے مجبوراً مجھے حقیقت کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان دونوں مجرموں کو سنگسار کر دیا گیا۔